چوتھی حدیث یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نبوی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں، صادق ہیں سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شک میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہوں، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تو اس لیے ایمفیسائز کیا وہو صادق المصدوق۔ وہ کیا بتایا حضور نے؟ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، نطفتن 40 یوما نطفتن، وَيَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک سٹیج ہے، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی ہے، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے، وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے، انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد ہے۔ ثم يبعث الله إليه ملكا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، بأربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب له، اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دیجئے، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر میں جا کر، شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نامہ اعمال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہوگی کہ جس کے اندر وہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہیں ان کی گرفت میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پہ درج کیا جاتا ہے۔ بأربع کلمات فیکتب عملہ، یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا، یہ وہی علم ہے، اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا، وَأَجَلَهُ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہو جائے گی، یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہو جائے گا۔ وَرِزْقَهُ، ملنا اسے کیا ہے، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا، شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے، یا یہ کہ سعید ہوگا، صاحب سعادت، کامیاب۔
ثم ينفخ فيه الروح. اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر لتھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے ہے. ثم ينفخ فيه الروح، وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے متعلق ہے. روح فطرت ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے. اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس، وہ اس فطرت کی بنا پر ہے. ثم ينفخ فيه الروح، پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع. تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، اس کو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا، اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا علم الہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ظہور ہوتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں. فیسبق علیہ الکتاب، لیکن وہ نوشتہ اللہ کا، وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا. فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلھا، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل. اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفق علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفق علیہ اس باب میں، اور بڑی عظیم حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے. ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی، ایک سرشتے خلقت ہے انسان کی، ایک فطرت ہے، اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے، وہ روح ہے. ثم ينفخ فيه الروح، روح پھونکتا ہے. اس سے پہلے 120 دن کا جو یہ جنین ہے، جو امبریو ہے اور وہ لیونگ ہے، اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے، وہ تو پہلے دن سے ہے. سپرمیٹوزوئن بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا، متحرک تھا، فعال تھا، اور اگر اوم تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شے تھی، لیونگ ایک آرگنزم ہے. لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا، وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے. وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات، ان دونوں سے مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. لیکن 120 دن کے بعد وہ مرحلہ آتا، اس سے پہلے خلقت ہے صرف، اور اس خلقت سے تعلق ہے ان 4 چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے. یہ ہے گیون چیزیں اس کے لیے. البتہ یہ کہ اس کے بعد جب روح پھونکی گئی، یہ روح وہ ہے کہ جو اس کا اپنا چوائس ہے. اب دیکھیے، اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے، اس کی روح سٹرگل کر رہی ہے شاکلہ کے اندر شاکلہ سے باہر نکل نہیں سکتی. گریٹ ریزسٹنس اٹ ہیز ٹو اوور کم. کرتے یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سے کھا رہی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوپر ظاہر ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحان زیادہ تھا، لیکن اس کی اپنی چوائس بدی کی ہے، تو اسے سٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں. اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شقی تھا، اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اگر بدی کے رجحانات اس کی خلقت میں زیادہ تھے، گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹو زیادہ تھا، وہ کوشش کر رہا ہے. اب یہ سٹرگل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے اس کو. دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے، جو پہلے 10 سال پہلے کر رہا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے.
انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے، کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی اس خلقت نے اور شیطانی وساوس نے جو اس کو اور سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی he has not given up his struggle، اس کے اندر لگا رہا ہے یہاں تک کہ بالآخر کامیاب ہو گئے۔ لیکن دیکھنے والے سرکار سے دل جسے نے سنوارا ہوگا، اس کی قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا، اس کی قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا۔ عشق سرکار سے دل جس نے سنوارا ہوگا۔